حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو ان کا حال و احوال پوچھتے، ان کے پاس جاتے۔ ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ولیمہ تھا، تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی تحفہ بھیج دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر لیں۔ تو گھی، پنیر اور کھجوریں ملا کر میری والدہ نے حلوہ سا تیار کیا، حلیسہ عربی میں کہتے ہیں، اور مجھے دیا کہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے نام لیے اور مجھے کہا ان کو بلاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا اور بھی جو ملے تو اس کو بھی بلا لینا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں لے کر آیا تو گھر میں کافی لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کی چیز پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا 10-10 ہو کر کھاؤ۔ سب لوگ کھا گئے، پیٹ بھر کر چلے گئے۔ 3 بندے رہ گئے جو بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو میں نے آ کر بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بندے بھی چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے اور میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا، اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ یہ پوری آیت تلاوت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بطور دلیل کے نقل کیا کہ دلہا دلہن کو کوئی ہدیہ دینا، تحفہ دینا شرعاً ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے تو دودھ پیش کیا گیا، اور اسی طرح یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ علماء نے لکھا ولیمہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے جو بڑا ولیمہ ہوا وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور ان کا نکاح بھی اللہ نے آسمانوں پہ کیا۔ اللہ نے خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ میں ان سے شادی کروں یا نہ کروں، تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے آسمانوں پر آپ زینب سے نکاح کر دیا ہے۔ تو یہ فخر کرتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا۔ تو ان کا بڑا ولیمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گوشت اور روٹی تمام دوست احباب کو کھلائی۔ تو اس موقع پر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر سے ایک حلوہ نما کھانا تیار کر کے بھیجا۔ عربی لوگ کھاتے تھے، کھجور، پنیر، گھی، یہ سارا مکس کر کے حلوہ تیار کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے سے جو لوگ فارغ ہو کر جا چکے تھے ان کو دوبارہ بلایا، جو مل گئے موقع پہ جو موجود تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعضوں کے نام بتائے اور بتایا جو ملے سب کو لے آنا، اور پھر برکت کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس لیے فرماتے تھے کھانے پر کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ کچھ پڑھ لیتے تھے، احادیث میں موجود نہیں ہے پڑھتے کیا تھے۔ چند مواقع ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر کچھ پڑھا۔ 3 بندوں کا کھانا، 5 بندوں کا کھانا، 1500 بندے کھا گئے۔ کھانا اور آٹا جس طرح تھا اسی طرح باقی رہا، لیکن پڑھا کیا تھا یہ موجود نہیں ہے احادیث میں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھانے پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا، لیکن یہ موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، میری نظر سے آج تک نہیں گزرا، نہ ہی کسی عالم نے بیان کرتا ہوا میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کیا تھے۔ کچھ کلمات ہوں گے لیکن ان کی برکت یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا جتنے بھی لوگ کھانے والے ہوتے تھے سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی 10-10 بندوں نے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو تھوڑا سا بنایا کہ چلو دلہا دلہن اپنے لیے استعمال کریں گے، لیکن جتنا مجمع تھا 10-10 بندے بیٹھ کر کھاتے رہے، وہ کھانا اسی طرح رہا، سب کو پورا آ گیا۔
تو ایک بات ذہن نشین کر لیں، خوشی کے موقع پر تعاون کرنا، ہدیہ وغیرہ دینا، غمی کے موقع پر تعاون کرنا دونوں طرح جائز ہے، لیکن ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، بطور قرض کے تعاون کرنا یہ منع ہے۔ ہدیہ اسے کہتے ہیں، تحفہ اسے کہتے ہیں جو بندہ دے اور واپسی کی نیت نہ ہو۔ انسان کسی کے ساتھ تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو وہ اگر نیت رکھے گا کہ یہ مجھے بدلہ دے گا تو یہ قرض ہو جائے گا، یہ تحفہ ہدیہ نہیں رہے گا۔ تحفہ ہدیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی خوشی سے انسان دوسرے کو گفٹ دے اور واپسی کی نیت نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم لکھتے ہیں بطور قرض، تو وہ قرض ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو لکھا جاتا ہے وہ قرض ہے۔ اگر مرنے والے نے ادا نہ کیا، دنیا سے چلا گیا، اور جن جن لوگوں کا اس پر تھا ادا نہ کیا، تو یہ مجرم ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ اپنے اگر طاقت ہے تو لے ہی نہ، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، قرض لینا ہے تو پہلے لے لے۔ میری کوشش ہوتی ہے عزیز و اقارب میں جب شادی ہوتی ہے بچے کی، میں پوچھ لیتا ہوں بھائی پیسوں کی ضرورت ہے تو بتا دو، بطور قرض کے ہم تعاون کر دیں گے، لیکن 2000 5000 دے کے لکھوانا یہ مناسب نہیں ہے۔ دلہا دلہن کو 1000 2000 دینا ہے، یا کپڑوں کا جوڑا دینا ہے، یا کوئی چیز لے کے دینی ہے، تو وہ اس نیت سے دے کہ میں نے واپس نہیں لینی، آگے یا روزی یا نصیب۔ تو یہ غلط طریقہ ہے جو خاص کر ادھر پنجاب میں چل پڑا، ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے لیکن ادھر یہ بہت ہے۔ میں جس شادی پہ بھی جاتا ہوں وہ رجسٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض جو برابر کا دیں یا بعض جو کم دیں تو پھر گلہ کرتے ہیں کہ یار ہم نے تو اتنا دیا تھا، لگتا ہے اس کو یاد نہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا زیادہ دے کر جائے، پھر بعض تو بتاتے ہیں۔ میں کسی جگہ گیا تو مجھے ایک خواتین تھی، تو اس نے پیسے دیے، کہتی مولوی صاحب آپ کا نا میری طرف 2500 ہو گیا ہے۔ ان کی بچیوں کی شادی تھی، میں نے کبھی 1000 کبھی 500 دے دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں یاد اور نہ ہی ہمارا یہ طریقہ ہے، جو دے دیا وہ دے دیا۔ تو انسان خوشی میں جب تعاون کرے تو اگلے کو بتا دے بھائی میری رقم نہ لکھو، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ میری طاقت ہے، میری بچے کی شادی ہوگی تم کچھ نہ دینا، مجھے نہیں ضرورت ہوئی تو میں قرض ویسے لے لوں گا۔ اور اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اور اگر اس کی موت کے دن قریب ہیں، آج کل پتہ چل جاتا ہے انسان کو بیماری ایسی لگ جاتی ہے یا زیادہ بوڑھا ہے، اگر جس کو پتہ چل جائے میرے مرنے کے دن قریب ہیں تو پھر انسان اپنی لسٹ دیکھ لے، اگر لوگوں کا قرض لیا ہوا ہے تو ادا کر دے، ان کی بچی کی شادی کا انتظار نہ کرے، جن کی رقم لی ہے وہ ادا کرے۔ اگر ادا نہیں کر سکتا، مال موجود نہیں ہے، تو اولاد کو وصیت کر دے کہ بھائی بچی کی شادی پر یہ لوگوں سے میں نے لیا تھا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یہ ادا کر دینا۔ قرض کے لیے وصیت کرنا لازم ہوتا ہے، اگر وصیت کر کے نہیں مرے گا، اولاد ادا نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگا۔ تو جو انسان لین دین کرے خوشی اور غمی کے موقع پر، شرعاً یہ منع نہیں ہے، لیکن ہدیہ دے، بطور ہدیہ دے، بطور تحفہ دے، واپسی کی امید نہ رکھے۔ اس نیت سے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیال کریں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ قرض دینا ہے تو الگ دو، اس کو بولو بھائی تو میرا بھائی ہے، جتنی ضرورت ہے آپ بتا دو، میں بعد میں ادا کر دینا۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے مہینے 2 میں وہ ادا کر دے گا، یا آپ نے لینا ہے تو آپ جلد ادا کر دو گے۔ لیکن شادیوں میں جو لیا ہوا ہے، کئی لوگ ادا کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے، وہ اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارے ذمے باقی رہ جاتا ہے۔ جب باقی رہتا ہے تو اگلے جہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، وہاں کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ہماری تو نمازیں ہیں ہی نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، نیکیاں ہماری ہے ہی نہیں۔ اگر بیٹھ کر ہم حساب کریں کہ آج تک ہماری کتنی نیکیاں ہیں تو ہماری نیکیاں گناہوں سے بہت کم ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اور اوپر سے لوگوں کا دینا بھی ہوگا تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جو ہماری نیکیاں وہ دوسرے لے جائیں گے۔ جن کا ہم نے دینا ہے ہماری نیکیاں تو وہ لے گئے، پھر نیکیاں نہیں ہیں تو پھر الٹا ان کے گناہ ہم پہ ڈال دیے جائیں گے۔ قیامت والے دن سب سے مفلس بندہ وہ ہوگا کہ جو اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر دوسرے کے گناہ اپنے اوپر لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ چوری اس نے کی، زنا اس نے کیا، بے حیائی کے کام اس نے کیے، لیکن اس نے اس کا پیسہ دینا تھا، اب بدلے میں نیکیاں ہے نہیں، اس کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، یہ گناہوں کو لے کر جہنم جائے گا۔ تو حقوق العباد میں ان چیزوں کا خیال کیا جائے، لین دین میں انسان کلیئر ہو، اللہ کے حقوق کی اللہ کو پرواہ نہیں، زمین سے آسمان تک بھی گناہ بھر کے لے جاؤ، اللہ نے فرمایا میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے، بندہ معاف نہیں کرتا۔ تو یہ لین دین کے معاملات انسان اپنے کلیئر رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔